السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سے اصناف زکوٰۃ ہیں جن میں زکوٰۃ نکالنی واجب ہے؟ آج کے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو ان تمام اصناف کے بارے میں بتائیں گے جن میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اگر مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور وہ مخصوص اور متعین اصناف میں سے ایک صنف میں سے آپ کا مال ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اس مال کا زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو ان اصناف زکوٰۃ کے متعلق بتاتے ہیں۔ پہلی صنف جس میں زکوٰۃ نکالنی واجب ہے وہ اثمان یعنی نقدی اموال ہیں، اور وہ ہیں سونا، اور وجوب زکوٰۃ کے لیے اس کا نصاب 85 گرام ہے۔ اسی طریقے سے چاندی، اس کا نصاب 595 گرام ہے، اور نقدی اوراق جیسے ریال، روپیہ وغیرہ، اس کا نصاب سونے یا چاندی کے نصاب کی قیمت ہے۔ ان دونوں میں سے جس کا نصاب قیمت سے کم ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال پورا ہو جائے، یعنی مسلمان کی ملکیت میں اس پر 1 سال پورا گزر جائے، تو اس پر 10ویں حصے کا چوتھائی نکالنا واجب ہوگا، جو 2.5% کے مساوی ہے۔ مال کی زکوٰۃ کا حساب نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مجموعی مال کو 40 حصے میں تقسیم کریں تو ان میں کا 1 حصہ وہ مال ہوگا جسے آپ کو زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ تو اس طرح آپ کے لیے زکوٰۃ کی اس مقدار کی معرفت آسان ہو جائے گی جس کا نکالنا واجب ہے۔ دوسری قسم جس میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے وہ چوپائے ہیں، اور وہ ہیں اونٹ، بکری اور گائے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ سال کے زیادہ تر اوقات میں چرے اور ان کے مالک نے انہیں ان کے دودھ کا فائدہ اٹھانے اور افزائش نسل کے لیے پالا ہو، اور اسے افزائش نسل کے لیے رکھا گیا ہو، کام کے لیے نہیں، جیسے کھیتی اور پانی نکالنے کے لیے۔ ایسی صورت میں اس کا نصاب اونٹ میں 5، گائے میں 30 اور بکری میں 40 ہے۔ چوپائے جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیلات صحیح حدیثوں میں اور فقہ کی کتابوں میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تیسری صنف جس میں زکوٰۃ نکالنی واجب ہے وہ ہے زمینی پیداوار، جیسے غلہ، پھل اور فصلیں۔ صرف ان پھلوں میں زکوٰۃ واجب ہے جو ناپے جا سکتے ہوں، یعنی صاع یا اس جیسے کسی اور پیمانے کے ذریعے، اور جنہیں جمع اور ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، جیسے گیہوں، کھجور، منقع اور مکئی، لیکن جنہیں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے خربوزہ، تربوزہ، انار، کیلا، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی پیداوار کے نصاب زکوٰۃ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، یعنی کھجور میں 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وسق ایک ایسا ناپنے کا آلہ ہے جس میں ناپا جائے، وزن نہ کیا جائے، اور وہ 300 صاع کے مساوی ہوتا ہے۔ اس کا وزن اچھے گیہوں میں تقریباً 612 کلو گرام ہے۔ زمینی پیداوار میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب دانہ پک جائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب دانہ سخت ہو جائے اور پکنا ظاہر ہونے لگے اور کھانے کے لائق ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ زکوٰۃ کی اصناف کے ساتھ آئیے ہم آپ کو زکوٰۃ کی مقدار کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ بغیر مشقت کے جو سیراب ہو، جیسے جو بارش کے پانی یا رواں چشمے سے سیراب ہو، اس میں عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور جو مشقت سے سیراب ہو، یعنی جسے آلات یا پمپ سے سیراب کیا جائے، تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ چوتھی قسم جس میں زکوٰۃ واجب ہوگی وہ تجارت کے سامان ہیں۔ یہ ہر وہ چیز ہے جو فائدے کی غرض سے خرید و فروخت کے لیے رکھی گئی ہو۔ تجارتی سامان کی قیمت کو نقدی مال کے ساتھ ملائیں گے، اور اگر نصاب کو پہنچ رہا ہو
پھر پورے مجموعے میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی عطا فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔